باہر تو اور میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور راہداری عبور کر کے سامنے والے حصے میں پہنچ گیا۔ اس وقت بھی کوٹھی کا وسیع و عریض لان سنسان پڑا ہوا تھا، لیکن وہ گیٹ بند تھا جس سے گزر کر میں اندر داخل ہوا تھا۔ بعد میں گیٹ میں نے بند نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے اس کی ہدایت نہیں کی گئی تھی۔ دیر تک میں کیاریوں میں لہلہاتے پھولوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر کار پر نظر پڑی اور میں کار کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی کی چابی اب بھی میری جیب میں موجود تھی۔ میں صرف وقت گزاری کے لیے کار کی صفائی کرنے لگا، پیڈ وغیرہ نکال کر جھاڑے اور خواہ اندرونی حصے میں کپڑا گھماتا رہا۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ کس وقت کوٹھی کا گیٹ کھلا اور دو افراد باہر نکل آئے۔ میں نے کچھ آوازیں سنی اور پلٹ کر دیکھا تو غلام غوث خان ایک عورت کے ساتھ میری جانب آ رہا تھا۔ عورت اس سے تیز لہجے میں گفتگو کر رہی تھی جو اتنی دور سے میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں کپڑا ہاتھ میں سنبھالے سیدھا ہو گیا۔ غلام غوث خان گھریلو لباس میں تھا۔ اس کے جسم پر ایک گاؤن تھا۔ گاؤن تو خوبصورت عورت بھی پہنے ہوئے تھی، لیکن وہ بالکل مختلف قسم کا تھا۔ میں نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر 28 سے 30 کے درمیان ہوگی۔ لمبا قد تھا، لمبے سیاہ بال تھے اور اس کی آنکھیں تھیں جو گہری سبز اور بلیوں کی طرح نظر آتی تھیں۔ البتہ جسمانی طور پر وہ تھوڑی سی موٹاپے کی طرف مائل نظر آتی تھی۔ چہرے پر ایک خاص تمکنت تھی۔ وہ آہستہ میرے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے آنکھوں میں ناپسندیدگی کے اثرات دیکھ لیے تھے، جبکہ غلام غوث خان بالکل نارمل نظر آ رہا تھا۔ مگر مجھے ہے، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اب حالات کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں جو کچھ کہہ چکی ہوں، بھلا اس کے بعد کیا گنجائش تھی؟ تم بھی ڈرائیونگ کر سکتے تھے اور میں بھی کر لیتی ہوں۔ ہمیں ہر حالت میں پیسہ بچانا ہے۔ تم اس شخص کے سامنے ایسی باتیں کر رہی ہو بیگم، میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی وقت مجھ پر سانس کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ ایسی حالت میں مجھے ڈرائیور کی سخت ضرورت ہے۔ سکندر خان، ان سے ملو، یہ تمہاری بیگم صاحبہ ہیں۔ میں نے سلام کیا، جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ کیاریوں کی طرف تھا۔ غلام غوث گاؤن کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اس کی بدمزاجی کا خیال نہ کرنا، اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو، اور ہاں، پھول اس کی کمزوری ہیں۔ اگر کہیں تم نے باغبانی میں اس کا ہاتھ بٹا دیا اور پھولوں کے بارے میں کچھ گفتگو کر لی تو یوں سمجھو اس کی ساری مخالفت ختم ہو جائے گی۔ یہ جملے ادا کرتا ہوا وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ غلام غوث خان اپنی بیوی سے کچھ ڈرتا ہے۔ شام رات میں ڈھل گئی۔ میں نے یہ وقت باہر گزارا تھا۔ وہ دونوں کہیں نہیں گئے تھے۔ اس دوران کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملا۔ کھانے کا کیا ہوگا؟ کم از کم یہاں کے معمولات کا جائزہ لینا ہوگا۔ کل کچھ کرنا پڑے گا۔ لیکن رات کو ایک نئے کردار سے ملاقات ہوئی۔ یہ بھی ایک دراز قد لڑکی تھی، عمر 21 سال کے قریب، لباس سادہ، چہرہ بے شک حسین، البتہ شگفتگی سے عاری۔ میرے لیے کھانا لائی تھی۔ کل سے تمہارے دن کا آغاز ہوگا۔ صبح کا ناشتہ کچن میں آ کر لے لیا کرو۔ دوپہر کا کھانا یہاں 3 بجے کھایا جائے گا، رات کا 9 بجے۔ دونوں وقت کھانا میں پہنچا دیا کروں گی۔ آپ کون ہیں؟ میرا نام نیلم ہے، اس نے کہا اور باہر نکل گئی۔ میں نے گہری سانس لی۔ اس سے قبل ایسے لمحات کبھی نہیں گزرے تھے۔ یہ کائنات اس قدر پراسرار ہے، اس کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ سب کچھ عجیب اور حیران کن تھا، کچھ بھی نیچرل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک پولیس آفیسر ایک ایسے شخص پر اتنا بھروسہ کر لیتا ہے جو 4 سال کی سزا کاٹ کر آتا ہے۔ ایک ایسا گھر جس میں کسی جرم کے ہونے کا امکان ہے، صرف ایک نام دہرانے سے ملازمت مل گئی، اور وہ بھی بڑے اعتماد کے ساتھ، اور مجھے اس نام کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ کیا یہ سب کچھ قابل یقین ہے؟ لیکن یقین اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں۔ کھانا بہت عمدہ تھا۔ میں نے کھانے کے بعد دیر تک اس لڑکی کے بارے میں سوچا۔ وہ پھر یاد آئی اور میں ضروریات سے فارغ ہو کر کچن کی تلاش میں چل پڑا۔ چائے کی طلب نے میری رہنمائی کی۔ وہ کچن میں تنہا تھی، مجھے دیکھ کر سہم گئی، پھر خوفزدہ انداز میں بولی، تو مجھے یاد ہی نہیں رہے تھے؟ اس نے کہا۔ ناشتہ؟ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ کچھ دیر لگے گی، بیٹھ جاؤ۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور میں کرسی پر جا بیٹھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سکندر، میں نے بتایا۔ سکندر اعظم؟ وہ ہنس پڑی۔ اس نے رخ نہیں بدلا تھا۔ وہ اوون پر مصروف تھی۔ خاموشی سے اس نے پلٹ کر دیکھا اور بولی، تمہارے آنے سے میں بہت خوش ہوں۔ انڈے کے ساتھ پراٹھا لوگے یا سلائس؟ پراٹھا مل سکے گا؟ میں نے پوچھا۔ ضرور، اس نے کہا۔ میں بہت خوش ہوں۔ کیوں خوش ہو؟ میں نے پوچھا۔ خوش اس لیے ہوں کہ قوت گویائی ختم ہوتی جا رہی ہے، زبان ہلانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کوئی ہے ہی نہیں بات کرنے کے لیے۔ تم سے بات کر کے عجیب لگ رہا ہے۔ کیا یہ بھوت گل نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہے، اس نے کہا اور ٹرے سجا کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہیں بیٹھ کر ناشتہ کر لو، وہ دونوں گہری نیند سو رہے ہوں گے۔ تم ناشتہ نہیں کرو گی؟ میں نے پوچھا۔
میں صرف چائے پیتی ہوں۔ وہ لوگ کس وقت جاگتے ہیں؟ 9 بجے، 9:30 بجے ناشتہ کرتے ہیں، 10:30 بجے غلام غوث آفس کے لیے نکلتے ہیں۔ ناشتہ اتنی جلدی تیار کر لیتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بیگم صاحبہ ٹھنڈے پراٹھے کھاتی ہیں۔ پراٹھے؟ میں نے کہا۔ صرف 2 عدد کنگ سائز، 4 انڈوں کے ساتھ 4 سلائس، مارملیڈ اور مکھن کے ساتھ کچھ حلوہ جات، اصلی گھی میں ڈوبے ہوئے، اور صرف 3 کپ چائے، اور وہ بھی ٹھنڈی، اس نے کہا اور ہنس پڑی، پھر چونک کر بولی، کہیں میرے الفاظ ان لوگوں کے سامنے نہ دہرا دینا۔ تم یہاں نوکری کرتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اس نے جواب دیا۔ کیا کام کرتی ہو؟ بہت سے، فہرست بتانے سے کیا فائدہ؟ تم کچھ پڑھے لکھے ہو؟ معمولی سا، میں نے جواب دیا، اور وہ دوسری طرف متوجہ ہو گئی۔ میں نے کر لیا تو اس نے مڑ کر مجھے دیکھا۔ ناشتہ کر چکے ہو؟ ہاں، میں نے کہا۔ تو اب جاؤ، وہ خشک لہجے میں بولی، اور میں حیران رہ گیا۔ لگتا ہے اس کا ارادہ ہی یہی تھا۔ اور اب اچانک بھوت گھر کا تیسرا بھوت جو لمحوں میں رنگ بدلتا ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اس نے کہا، سنو، میرے رویے کو محسوس نہ کرنا، یہاں کچھ سختیاں ہیں۔ میرا اندازہ ہے تم سے بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں، اگر اس میں کوئی مداخلت نہ ہوئی تو پلیز محسوس نہ کرنا تم۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور کچن سے باہر نکل گیا۔ ٹھیک 9:30 بجے میں نے ناشتے کی ٹرالی لے جاتے ہوئے اسے دیکھا۔ پھر واپس آ کر اس نے مجھے طلبی کی اطلاع دی۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے سامنے پہنچ گیا۔ غوث صاحب بیگم سے بات کر رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ کئی دن سے تمہاری خوراک کم محسوس کر رہا ہوں۔ لو، اتنا تو کھاتی ہوں، اس نے کہا۔ کہاں؟ یہ دیکھو، بادام کی پلیٹ جوں کی توں رکھی ہے، اور ابلے انڈے۔ میں ڈاکٹر اسد کے پاس لے چلوں گا۔ وہ صحت ہی نہیں رہی تمہاری، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو؟ بیگم نے کہا۔ میری بات چھوڑو، تم سے دگنی عمر ہے، اب صحت تو خراب ہونی ہے میری۔ اس میں ہے کہ تم خوش رہو۔ سکندر، تم مجھے دفتر چھوڑو گے اور پھر واپس آ جانا، بیگم صاحبہ کے ساتھ جانا ہے۔ غلام غوث خان اچانک مجھ سے مخاطب ہو گئے۔ جی غلام غوث صاحب، میں نے ادب سے جواب دیا۔ غلام غوث صاحب انڈے پر نمک چھڑک رہے تھے۔ وہ انڈے بیگم صاحبہ کی طرف بڑھا کر بولے، لو۔ اوفو، اب نہیں کھاؤں گی، بیگم نے ناز سے کہا۔ جی نہیں، آپ انہیں کھائیں گی، بس میں نے کہہ دیا، غلام غوث صاحب سخت لہجے میں بولے۔ اللہ۔ بیگم صاحبہ نے پلیٹ لے لی، پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور غرا کر بولی، اب یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ۔ اور میں خاموشی سے باہر نکل گیا۔ عقل چکرا کر رہ گئی۔ نہ جانے انسپکٹر علی رحمان پر کیا سنک سوار ہو گئی تھی۔ یہاں کیا ہے؟ اس کوٹھی میں ہے ہی کون؟ ایک عمر رسیدہ شوہر، ایک نوجوان بیوی اور ایک جوان ملازمہ۔ ان میں سے کون مجرم ہے اور کیا جرم کر رہا ہے؟ پھر ایک اور خیال دل میں آیا، ممکن ہے سرے سے کچھ نہ ہو۔ انسپکٹر علی رحمان فطرتاً وہمی آدمی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس کیس میں مجھے سزا ہوئی ہے اس میں میں بے قصور تھا اور نادانستگی میں بس اعلی کار بن گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک بہتر زندگی حاصل کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ ان حالات سے متاثر ہو کر اس نے اسی طرح مدد کرنی چاہی، مگر یہ خیال بھی تسلیم نہیں ہو پا رہا تھا۔ غلام غوث خان باہر نکل آئے اور میں نے ادب سے کار کا دروازہ کھول دیا اور انہیں لے کر چل پڑا۔ غلام غوث خان کو ان کے دفتر میں اتارا تو وہ بولے، جاؤ، اور سمجھا چکا ہوں کہ اس کے غصے کو محسوس نہ کرنا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا اور منتظر تھا کہ غلام غوث خان اور کچھ کہے، لیکن وہ چل پڑا۔ میں نے کار واپس موڑی۔ صبر کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ واپس کوٹھی میں آ کر بیگم صاحبہ تیار ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے 3 پتے بتائے جہاں جانا تھا۔ پہلی جگہ 2 منٹ رکی، اس کے بعد واپس آ گئیں۔ ان کا موڈ اس وقت خوشگوار لگ رہا تھا۔ کہنے لگی، تم گونگے ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ، میں نے ادب سے کہا۔ تو گویا خاموش فطرت ہو؟ اس نے سوال کیا اور میں نیاز مندی سے بولا، نہیں بیگم صاحبہ، ایسی بھی بات نہیں، لیکن آپ سے بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کام ملازمت کرتے تھے؟ اس نے اچانک ہی سوال کیا، لیکن جواب پہلے سے موجود تھا۔ میں نے کہا، ایک دواؤں کی کمپنی کے انگریز مینیجر کے پاس ذاتی ملازم تھا اس کا، وہ انگلینڈ چلا گیا تو میں بے روزگار ہو گیا۔ تم سے کس نے کہا کہ غلام غوث کو ڈرائیور کی ضرورت ہے؟ نہیں بیگم صاحبہ، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں نے خود ہی غوث صاحب کو کار سے اترتے ہوئے دیکھا۔ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، انہیں سنبھال کر میں نے ان کے پتے تک پہنچا دیا۔ تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں بے روزگار ہوں، تو انہوں نے مجھے ڈرائیور کی حیثیت سے رکھ لیا۔ بیگم صاحبہ نے چند لمحات خاموش رہنے کے بعد کہا، یہ افسوسناک پہلو ہے سکندر خان کہ غلام غوث خان ذہنی طور پر متوازن نہیں ہے۔ کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں ذہنی قوتیں کھو چکے ہوتے ہیں اور بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر بات کرتے ہیں۔ تمہیں ابھی آئے ہوئے چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں گزرے، لیکن نوجوان آدمی ہو، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ ویسے بھی خاصے سلیقے کے معلوم ہوتے ہو، کچھ پڑھے لکھے ہو،
بہت معمولی سا میں نے جواب دیا۔ اس لیے میں تمہیں صورتحال بتا دینا چاہتی ہوں، یہ کوٹھی اور اس کی شان و شوکت کچھ بھی نہیں ہے، بالکل عارضی ہے۔ بہت مختصر وقت رہ گیا ہے جب یہ سب کچھ ہم سے چھن جائے گا۔ غلام غوث خان دیوالیہ ہو چکے ہیں، اس لیے ذہنی توازن بھی کھوتے جا رہے ہیں۔ اگر تم انہیں پہچانے ان کے دفتر گئے ہو تو تم نے دیکھا ہوگا کہ سجے سجائے دفتر میں وہ خاموش اور تنہا بیٹھے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اس دفتر میں بہترین کاروبار ہوتا تھا، لیکن غلام غوث خان کی غلط پالیسیوں نے نقصانات پر نقصانات کرنے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فرم واضح طور پر دیوالیہ ہو گئی، سٹاف کو چھٹی دے دی گئی، کاروبار بند ہو گیا، اور اب غلام غوث خان جب وہاں بیٹھ کر صرف لکیریں پیٹتے ہیں۔ یہی کیفیت ہماری کوٹھی کی ہے۔ دنیا کی ہر چیز قرض پر چل رہی ہے، اور اتنا قرض بڑھ چکا ہے ہم پر کہ بالآخر ہمیں وہ کوٹھی، دفتر اور وہاں کی ایک ایک چیز بیچنا پڑے گی۔ ہمارے پاس اتنی سکت نہیں کہ ملازموں کو تنخواہ دے سکیں۔ نیلم میرے پاس بہت عرصے سے ہے، وہ تنخواہ نہیں لیتی، خود بھی بے سہارا ہے اور ہماری مشکلات میں ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال۔ پہلے اس کوٹھی میں کئی ملازم تھے، لیکن میں نے رفتہ رفتہ سب کو نکال دیا۔ ان میں سے خود ہی چلے گئے کیونکہ انہیں تنخواہ نہیں مل پاتی تھی۔ کوئی کہاں تک انتظار کر سکتا ہے؟ میں نے بہت مشکل سے کچھ چیزیں فروخت کر کے ان کی تنخواہیں ادا کی۔ تم اس بات سے خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہاں تمہارا مستقبل کیا ہے۔ ہم ایسے چراغ ہیں جسے کوئی بھی جھونکا دے کر ہمیں بجھا سکتا ہے۔ تم میرے خیال میں خاموشی سے یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ اگر ضرورت مند ہو تو میں تھوڑی بہت مالی امداد کر سکتی ہوں تمہاری۔ خواہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ میں بغور اس کی گفتگو سن رہا تھا اور سست رفتاری سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اب اتنا بیکار بھی نہیں تھا کہ ان باتوں کے جواب میں کوئی معقول بات نہ کر سکتا۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، کیا آپ مجھے انسان نہیں سمجھتی بیگم صاحبہ؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بیگم نے کہا۔ بیگم صاحبہ، میرے سینے میں دل ہے۔ ملازمتیں تو مجھے اور بھی مل سکتی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں۔ پتہ نہیں کہاں اور کس جگہ کام آ جاؤں۔ آپ نے غلام غوث خان پر غور نہیں کیا۔ جس وقت میں نے انہیں دیکھا وہ بالکل نیم مردہ کیفیت میں تھے۔ ان حالات کو جاننے کے بعد میں اس کو گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ بالکل احمق ہو تم، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے مسائل سے نمٹنے کی کوشش کریں گے، سمجھے تم؟ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں بیگم صاحبہ، غوث صاحب کو میری ضرورت ہے۔ تنخواہ ملنے نہ ملنے کا معاملہ بعد کا ہے، میں نے کہا۔ بائیں سمت موڑ لو، اس نے کہا۔ اس کے بعد اس نے اور کچھ نہیں کہا۔ میں نے اسے تیسری جگہ پہنچایا تو اس نے کہا، اب تم یوں کرو کہ غوث صاحب کے پاس چلے جاؤ۔ ان کی طبیعت ٹھیک ہو تو انہیں لے کر ادھر سے گزر جانا اور مجھے ساتھ لے لینا۔ اگر طبیعت خراب ہو تو انہیں گھر پہنچا دینا، پھر میرے پاس آنا۔ میں واپس چل پڑا۔ ابھی کافی وقت تھا۔ انسپکٹر علی رحمان سے ملنے کو دل چاہا اور انہیں تلاش کرنے میں ناکام نہیں رہا۔ ویری گڈ، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ کہو کیسا تجربہ ہے؟ اجازت ہو تو سچ بول دوں، برا نہ مانیے گا۔ کہو، انہوں نے کہا۔ آپ نے مجھے جس گھر میں بھیجا ہے اس میں شاید میں اپنا ذہنی توازن قائم نہ رکھ سکوں۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم کس قسم کی ملازمت چاہتے ہو۔ تم نے کہا تھا کہ محکمہ پولیس میں بھرتی کروا دیجیے۔ ظاہر ہے تمہیں کانسٹیبل بھرتی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی مناسب عہدے کے لیے عمدہ تربیت ضروری ہے، اور شاید تم نہیں جانتے کہ پولیس کو جرم کے خلاف بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ تمہاری ملازمت نہیں بلکہ امتحان ہے۔ اس کے بعد تم سے باقاعدہ ملازمت کا وعدہ کیا ہے، انسپکٹر نے کہا۔ وہ ایک دیوالیہ خاندان ہے۔ یہاں ایک بیوی پرست شوہر ہے، ایک شوہر سے بڑھ کر بیوی ہے، ایک نوجوان ملازمہ ہے۔ غلام غوث صاحب ایک خالی دفتر میں جا کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں جہاں کوئی کاروبار نہیں ہوتا۔ اس کی بیوی ڈرائیور رکھنے کی مخالفت کرتی ہے چونکہ وہ اسے تنخواہ نہیں دے سکی۔ ہمیں اس کا علم ہے، انسپکٹر رحمان نے سکون سے کہا۔ پھر بولے، تمہیں وہاں کوئی دقت ہوئی؟ نہیں، مگر کیا؟ پھر بھی کیا مشکل ہے؟ صرف ایک، میں نے کہا۔ کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے وہاں کیا کرنا ہے۔ بیگم غوث خان نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کس نے بتایا کہ غوث کو کسی ڈرائیور کی ضرورت ہے؟ کیا؟ جی سر، اس نے شکی نظروں سے پوچھا تھا۔ اوہ، تم نے کیا جواب دیا؟ انسپکٹر علی رحمان نے چونک کر پوچھا اور میں نے انہیں تفصیل بتا دی۔ وہ خوش ہو کر بولے، بہت خوب، تمہارے بارے میں میرے اندازے بالکل درست نکلے۔ وہ رکے اور پھر بولے، یہ بھی چکر ہے، سلطان احمد صاحب ریٹائرڈ آئی جی ہیں اور غوث خان ان کا شناسہ ہے اور دوست ہے۔ اس نے سلطان احمد سے درخواست کی تھی کہ اس کا تحفظ کیا جائے۔ خطرہ ہے کہ ہلاک کر دیا جائے گا، اسے زندگی کا خطرہ ہے۔ کس سے؟ میں نے پوچھا۔ شاید اپنی بیوی سے۔
سلطان احمد نے مجھ سے تذکرہ کیا، لیکن جرم سے پہلے کوئی بات کارروائی نہیں کی جا سکی۔ حالات کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں کسی غیر متعلقہ لیکن ذہین آدمی کی ضرورت تھی جسے وہاں پہنچایا جا سکے، اور میری نگاہ انتخاب تم پر پڑی۔ مجھے پولیس میں 16 سال گزر چکے ہیں صاحبزادے، میرا کچھ تو تجربہ تسلیم کرو۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد صورتحال کا اندازہ لگا لو گے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسے معاملات ہیں جن کی تصدیق کر دی جائے میں کسی ذمہ دار آدمی کے سپرد بھی یہ کام کر سکتا تھا، لیکن اس بار میں نے ایک تجربہ کیا ہے۔ علی رحمان صاحب کے انکشافات بڑے دلچسپ تھے۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا۔ میں تو یہ مختصر ترین خاندان کے بارے میں بالکل ہی مختلف انداز میں سوچ رہا تھا۔ گو مجھے وہاں پہنچے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، لیکن بیگم صاحبہ نے جو کچھ بتایا تھا اس سے میں نے ایک تاثر قائم کر لیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ بیگم غوث بے حد نیک فطرت خاتون ہے، انہیں اپنے شوہر کا کاروبار تباہ ہونے کا رنج تھا، مگر وہ ان حالات سے خوش اسلوبی کے ساتھ گزرنا چاہتی تھیں اور اپنے شوہر کو مشکلات کا شکار نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے کوٹھی کو غیر ضروری ملازموں سے خالی کر دیا اور ہر ممکن طریقے سے بچت کر رہی تھی۔ دوسری طرف غوث صاحب تھے جس کے ہر انداز سے بیوی کے لیے محبت ٹپکتی تھی، مگر دوسری طرف یہ سب کچھ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہی تمہیں یہ سوچنا ہے کہ وہاں کیا ہوگا، بس تمہیں آنکھیں کھلی رکھ کر یہ اندازہ لگانا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ مختصر تفصیل معلوم ہونے کے بعد چونکہ تم خصوصی طور پر ان باتوں پر نگاہ رکھو گے اس لیے معلومات بھی حاصل کرو گے۔ پولیس کو ان دونوں کے ماضی کی تلاش ہے، اور بات صرف اتنی ہے کہ ریٹائرڈ آئی جی سلطان احمد غوث علی شاہ کے خدشے کے پیش نظر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، بلکہ کچھ اور بھی ہیں جن کی تصدیق کرنی ہے، اور اس کے لیے جو کچھ تم کرو گے اسی سے باقی معاملات بھی ہو جائیں گے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ انسپکٹر نے کہا۔ زیادہ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زیادہ سمجھنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ تیز رفتاری ہو جائے گی، اور تیز رفتاری تمہیں پتہ ہے خطرے سے دوچار کر دے گی۔ اس لیے جتنا سمجھ چکے ہو اسی کے مطابق کام کرو۔ ہاں، جو تم رپورٹ دیتے رہو گے تمہیں آگے کے معاملات بتائے جاتے رہیں گے، گویا آپ میری تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہی سمجھ لو، علی رحمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کسی بھی اہم واقعے سے پریشان نہ ہونا۔ تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ تمہیں کسی بھی مشکل میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ تم قانون کے محافظ کی حیثیت سے کام کر رہے ہو۔ ان الفاظ پر دل تو بہت چاہا کہ علی رحمان سے بہت سے شکوے کروں، مگر یہ علی رحمان کی شخصیت سے انحراف تھا۔ وہاں سے اٹھا اور دفتر چل پڑا۔ غوث صاحب بہتر حالت میں تھے۔ مجھے دیکھ کر اشارے سے پاس بلایا۔ میں ان کے کیبن میں داخل ہو گیا۔ بیٹھو، انہوں نے اشارہ کیا اور کہا، کیسی گزر رہی ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک ہوں۔ کوئی پریشانی تو نہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں۔ کہاں گئے تھے لے کر؟ انہوں نے پوچھا اور میں نے تفصیل بتا دی۔ اور کوئی خاص بات؟ نہیں غوث صاحب۔ کبھی کوئی پریشانی ہو، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ جی غوث صاحب، میں نے کہا۔ پروگرام کے مطابق میں اسے لے کر اس جگہ پہنچا جہاں مسز غوث کو چھوڑا تھا، وہاں انہیں ساتھ لیا اور کوٹھی واپس چل پڑا۔ راستے میں غوث صاحب نے بیگم سے پوچھا کیا رہا؟ وہ مجھے منع تو نہیں کر سکتی تھی، تو کام بن گیا؟ غوث صاحب نے کہا۔ ہاں سنو، نائلہ کے پاس ایک ڈاسٹن بیکار کھڑی ہے، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ چاہوں تو اٹھا کر لے جاؤں۔ چلتی ہوئی ہے؟ غوث صاحب نے پوچھا۔ ہاں، پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ کون سا ماڈل ہے؟ 75 کا، بیگم نے کہا۔ اٹھا لو، کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ میرا خیال ہے پیسے نہیں لے گی۔ اوہو، تو پھر تم نے تکلف کیوں کیا؟ اٹھا لیتی، اس وقت تو ہمیں ہر سہارے کی ضرورت ہے۔ بیچ دیں گے، اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے، بعد میں اگر کوئی بات ہوئی تو دیکھ لیں گے، غلام غوث خان نے کہا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آخر سوسائٹی میں منہ بھی دکھانا ہے، ایسی حرکتیں کر کے ہم عزت سے کیسے زندگی گزار سکیں گے؟